اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی حبک ایمان وبغضک کفر ونفاق صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان مذہب و ملت، رسول اکرم کی ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ کا حبیب جناب رسول خدا اپنے وزیر، اپنے وصی اور اپنے جانشین، ہمارے پہلے امام اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ابو طالب کے بیٹے علی کے حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق، اے علی تمہاری محبت ایمان ہے اور تمہارا بغض کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں حب علی عبادہ، کہ علی کی محبت عبادت ہے۔ پھر فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تم کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو جناب ہارون کو جناب موسیٰ سے حاصل کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلت الرأس من الجسد، علی تم کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ایک سر کو جسم سے ہوا کرتی ہے۔ اتنی ساری احادیث ہیں۔ پھر اس کے علاوہ فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب ذرا سا آپ غور فرمائیے، یہ تو وہ حدیثیں ہیں جو اس ناقص ذہن میں محفوظ ہیں اور آپ تک میں نے پہنچائی ہیں۔ نہ جانے کتنی حدیثیں ایسی ہیں جو لکھنے والے نہ تو لکھ پائے، نہ یاد کرنے والے یاد کر پائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے سارے درخت جو ہیں اگر مثل قلم بن جائیں تب بھی علی کی فضیلت کو لکھ نہیں سکتے۔ یہ ہماری عقل، یہ ہمارا فہم، یہ ہمارا قوت ادراک جتنی اس کے اندر صلاحیت ہے اتنا ہی زیادہ درد کر سکتا ہے۔ نہ تو آپ مکمل طور پہ علی کو سمجھ سکتے ہیں، نہ کوئی خطیب اور ذاکر مکمل طور پہ علی کو سمجھا سکتا ہے۔ اس لیے تو علی کو تو یا تو خدا نے سمجھا ہے یا نبی نے سمجھا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ اور جلدی دو تین باتیں پیش کرنا ہے۔ دیکھیے خود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یا علی تم کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے۔ دیکھیے تین رشتے بتائے ہیں، تین تسلسل رکھے رسول اللہ نے۔ یا علی ما عرفک الا انی و الا اللہ، سوائے میرے اور خدا کے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں یا علی ما عرف اللہ الا اللہ و انا، علی اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا، یا میں نے پہچانا یا تم نے پہچانا۔ یا علی ما عرفنی الا اللہ و انت، علی مجھے کسی نے نہیں پہچانا، یا تم نے پہچانا یا خدا نے پہچانا۔ تو ابھی ساری حدیثوں کو نچوڑ کے طور پہ کسی شاعر نے بخوب انداز میں کہا ہے کہ ذات حیدر کو کوئی کیا سمجھے، یا نبی سمجھے یا خدا سمجھے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ صلی علی محمد
علی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی 63 سالہ زندگی میں اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں اتنا وقت ہی نہیں ہوتا انسان کے پاس کہ ان کی ایک ایک چیز پر روشنی ڈالے، لیکن بس میں ایک جسے کہتے ہیں طائرانہ نظر ڈالنا چاہتا ہوں کہ علی کی شخصیت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام لیتا ہوں آپ کے سامنے، عیسائی رائٹر ہے، اس کا نام ہے جارج جردات۔ اس نے کتاب لکھی ہے جس کا 3 زبان میں ترجمہ موجود ہے۔ اس نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے دی وائس آف دی جسٹس مین۔ اس کا عربی میں ترجمہ ہے کہ اردو میں ترجمہ ہے ندائے عدالت انسانی، اور اس کا عربی میں ترجمہ ہے صوت العدالت الانسانیہ۔ ان 3 زبانوں میں وہ کتاب موجود ہے، بہت ضخیم بھی کتاب نہیں ہے۔ پوری کتاب کا جو نچوڑ ہے وہ بس آپ کے سامنے اس مجلس میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا دیکھیے، وہ جو جارج جردات ہے اس کا مذہب شیعہ سے تعلق نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ عیسائی رائٹر ہے۔ پہلی چیز تو یہ یاد کر لیں کہ عیسائی رائٹر ہے۔ اس نے 50 سال سے زیادہ زندگی کو صرف اس بات پر وقف کر دیا کہ علی کو پڑھے، علی ہے کیا، کہ علی کا مطالعہ کرے، علی کی سیرت کو پڑھے، علی کی ہسٹری کو پڑھے، علی کی ذات مقدسہ کا مطالعہ کرے کہ آخر علی ہے کیا۔ اور پھر جب اس نے 50 سال علی کے حوالے سے مطالعہ کیا تو آخر میں یہ لکھتا ہے کہ میں نے پوری کائنات میں سوائے علی کو کسی کے اس قابل پایا ہی نہیں ہے کہ اس کے حوالے سے قلم اٹھایا جائے۔ سوچیے آپ، تو وہ اس کتاب میں لکھتا ہے۔ اس نے 2 واقعے لکھے، بہت جلدی بیان کرتا ہوں، بس جو مین الفاظ جو بیان کرتا ہوں، اس نے 2 واقعے لکھے۔ ایک واقعہ اس نے لکھا کہ یہی علی ہیں کہ جن کے ہاتھوں پہ خیبر کا در فتح ہوا ہے۔ ایک واقعہ اس نے یہ لکھا۔ دوسرا واقعہ وہ لکھتا ہے کہ یہی علی ہیں اور مدینہ کی گلیاں ہیں، علی کے گلے میں رسی کا پھندا پڑا ہوا ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب وہ لکھتا ہے کہ جب میں نے علی کی اس شجاعت کو دیکھا کہ علی کے قوت بازو میں اتنا زیادہ زور ہے کہ 2 انگلیوں پہ در خیبر کو اتار دیا، اور وہی علی مدینے میں کتنا زیادہ بے بس ہو گیا تھا کہ گلے میں رسی کا پھندا پڑ گیا، مگر علی نے تلوار کو نیام سے باہر نکالا۔ اب سنیے گا، واقعی اسے کہتے ہیں ٹریجڈی کرنا، اسے کہتے ہیں علم، اسے کہتے ہیں دانش، اسے کہتے ہیں تفکر۔ وہ لکھنے پہ مجبور ہو گیا کہ میں بہت سوچتا رہا، سوچتے سوچتے میں اس منزل پہ پہنچا کہ شجاعت جو ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ شجاعت کسی بھی جھوٹے مورخ نے آج تک نہیں لکھا کہ علی بزدل تھے، کیا بات، بے شک کسی بھی بکنے والے قلم نے آج تک نہیں لکھا کہ علی بزدل تھے، سب نے لکھا ہے کہ علی بہادر تھے، علی شجاع تھے۔ اب وہ دیکھیے استدلال کر رہا، دلیل پیش کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں شجاعت کی 2 قسمیں، ایک کا نام ہے قوت بازو، ایک کا نام ہے قوت صبر۔ کہتا ایک کا نام ہے قوت بازو، دونوں واقعہ پیش نظر رکھیے گا، ایک کا نام ہے قوت بازو اور ایک کا نام ہے قوت صبر۔ کہتا ہے کہ میں نے پڑھا کہ علی نے 2 انگلیوں پہ در خیبر کو اکھاڑا، پھر میں آگے بڑھ کے پڑھتا ہوں کہ علی کے گلے میں رسی کا پھندا پڑا ہوا ہے۔ جب اس نے شجاعت کی دونوں قسموں کو دونوں واقعے سے ملایا تب سمجھ میں آیا کہ جہاں پر اسلام تلوار کو نکالنے میں بچتا تھا وہاں تلوار نکالی گئی، جہاں پہ خاموشی میں اسلام بچتا تھا وہاں ایک صلوات پڑھنے پر محمد حیدری آواز بلند صلوات۔ وہ لکھتا ہے کہ جہاں پہ اسلام کو تلوار اٹھانے کی ضرورت، بہت اچھا استدلال بھائی، وہاں پہ علی نے مرحب کو اڑایا، اور جہاں پہ خاموشی کی ضرورت وہاں پہ علی نے ظلم برداشت کیا، مگر اسلام کو مٹتے ہوئے برداشت نہیں کیا۔ اب وہ خلاصہ لکھتا ہے کہ قتل علی بن ابی طالب فی المحراب لشدت العدل، کہ ابو طالب کے لال علی کو محراب میں کیوں مارا گیا؟ ان کے شدت عدل کی وجہ سے مارا گیا۔ اتنے بڑے عادل تھے میرے مولا، اتنے زیادہ انصاف ور تھے کہ کبھی بھی کوئی مجرم میرے امام سے بچ کے نہیں جاتا۔ اور سنیے، امام کا جو سب سے اہم رول ہے ان کی زندگی میں بتاؤں وہ کیا ہے، آپ سن کے مچل جائیں گے۔
ایک نیا رخ ہے امام کی فضیلت کا۔ دنیا میں جج آپ نے بہت دیکھے ہوں گے، ججوں کے فیصلے دیکھے ہوں گے، ججوں کے فیصلے پڑھے بھی ہوں گے، ہے نا؟ لیکن میں علی کا ججمنٹ آپ کو بتاؤں کہ علی کیسے جج ہے۔ علی کا ججمنٹ جو ہوتا تھا وہ کس انداز کا ہوتا تھا۔ بہت مشہور واقعہ، لیکن بس ایک پہلو پہ نظر ڈالنا چاہتا ہوں۔ بہت مشہور واقعہ، دو عورتیں آ گئیں سامنے، بچہ ایک ہے، یہ کہہ رہی میرا بیٹا ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا ہے۔ علی نے کہا دیکھو مان جاؤ، جس کا بیٹا ہے وہ اقرار کر لے، اور جس کا بیٹا نہیں ہے وہ کہہ دے میرا بیٹا نہیں ہے، ساری بات ختم ہو جائے، مصالحت کر لو۔ لیکن نہیں، دونوں مدعی ہیں، دونوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ علی نے کہا دیکھو ابھی مان جاؤ، ورنہ جب علی فیصلہ کرے گا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ علی کا ججمنٹ دیکھیے گا، بہت پرانی چیز ہے لیکن میں ایک نیا رخ دینا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد جب یہ نہیں مانی عورتیں، دونوں کہہ رہی میرا بیٹا ہے، بس علی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ علی نے کہا قمبر تلوار کو لے آؤ، تلوار منگائی، کہا قمبر تلوار سے اس بچے کے برابر کے 2 حصے کر دو، ایک حصہ اسے دے دیا جائے، ایک حصہ اسے دے دیا جائے۔ اب سنیے آپ یہاں میں، جو عورت حقیقی ماں تھی وہ کہنے لگی کہ نہیں مولا نہیں، میں اپنے بچے کو قتل ہونا نہیں دیکھ سکتی، میرا بچہ پلے بھلے ہی دوسرے کے پاس رہے مگر میرا بچہ تو زندہ رہے۔ مولا نے کہا کہ بس یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا نہیں، اس کے حوالے کر دیا جائے۔ اب میں جملہ کہوں جو میں نیا رخ دینا چاہتا تھا کہ دنیا کے ہر جج جب فیصلہ کرتے ہیں تو یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر میں نے کہا کہ یہ میری چیز ہے تو مجھے دی جائے گی، اگر میں نے کہا میری چیز نہیں ہے اس کی چیز ہے تو اسی کو دی جائے گی، مجھے نہیں دی جائے گی۔ مگر ہائے علی، یہ عورت کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے، اسی کو دے دیجئے، اس کے پاس رہے۔ انکار کرنے والے کے حق میں جو فیصلہ کرے اسے علی کہتے ہیں۔ یہ پہلا ایسا کیس ہے پوری دنیا کا، جناب آدم سے لے کر کے جناب خاتم تک، جناب خاتم سے لے کے آج تک، کہ جو انکار کر رہی تھی کہ نہیں اسے دے دیجیے اس کے پاس ہے، میرے مولا نے کہا نہیں، اسی نہیں میں تو ہاں چھپا ہوا۔ اب سمجھے، علی اسے کہتے ہیں، بس میں نے تمام کر دیا، علی اسے کہتے ہیں جو ہماری اور آپ کی فطرت کا مطالعہ کرتا ہے۔ علی کو فطرت کا عالم کہا جاتا ہے۔ نہ جانے ایسے کتنے واقعات ہیں، کتنی روایتیں ہیں کہ جو علی کے کردار کو پیش کرتی ہیں، لیکن علی کہ جو دنیا والوں کے لیے رحمت بن کے آئے، جو دنیا والوں کے لیے محسن بنے، دنیا والوں نے ان کے احسان کو بھلا دیا۔ بتاؤں یہ کون علی ہے؟ یہ وہ علی ہیں کہ جو رات کے سناٹے میں اپنے کندھے پہ بوریاں رکھ کر کے ایک ایک غریب کے گھر، ایک ایک مسکین کے گھر جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر کوئی بھوکا ہو تو یہ لوگ اسے روٹی کھلاتا ہوں، اگر کوئی پیاسا ہے تو میں اسے پانی پلاتا ہوں۔ آج 19ویں رمضان ہے عزادارو، خدا ہم کو کوئی بندہ دے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے، میرے مولا جلد از جلد حالات بہتر کر دیجیے تاکہ ہم بہتر طریقے سے آپ کی سب عزا دکھا سکیں۔ اے مولا ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں معاف کر دیجیے، مولا جلد از جلد بیماری کا خاتمہ کر دیجیے۔ 19 رمضان یعنی کہ ایک ایسی تاریخ کہ جب کائنات کا بادشاہ سر پہ ضربت کھا کے تڑپ رہا، میرے مولا کے سر پہ ضربت لگی۔ اپنے مولا کے میں نے حوالے سے ایک روایت دیکھی ہے کہ جب میرے مولا مدینے میں چلتے تھے اور کوئی یتیم بچہ نظر آتا تھا تو میرے مولا اس کو اٹھا کر کے آغوش میں لے لیتے تھے اور کبھی اس کی پیشانی چومتے، کبھی اس کا رخسار چومتے تھے اور کہتے تھے کہ بیٹا سنو، اگر مدینے میں کوئی تم سے کہے کہ ہم تم سے بات نہیں کریں گے، کوئی تم پہ طنز کرے کہ تم یتیم ہو تو کہہ دینا میں یتیم نہیں ہوں، اس لیے کہ میرا بابا علی ہے۔ کہہ دینا کہ میں یتیم نہیں ہوں اس لیے کہ میرا بابا علی ہے، مجھے پالنے والا علی ہے۔ بس عزادارو اس علی کے سر پہ ضربت لگ گئی، نہ جانے کتنے یتیم بچوں کے منہ سے دیوالے چھن گئے، نہ جانے کتنی ایسی گودیاں تھی جو ویران ہو گئی۔ عزادارو بس 2 جملے مسائل کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ روایت بتاتی ہے کہ جب یہ صبح نمودار ہونے کے قریب تھی، علی نے جیسے ہی چاہا کہ اپنے بیت الشرف سے باہر نکلے، ایک مرتبہ گھر کی مرغابیاں راہ میں آ گئی اور اپنے اپنے پروں سے امام کے قدموں کا بوسہ لینا شروع کر دیا۔ اے میرے مولا، آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اے میرے مولا، ہمارا کون دیکھ بھال کرنے والا ہوگا؟
گھر سے باہر نکلے، مسجد کوفہ میں آئے، ابن ملجم کو جگایا، اٹھ جا نماز کا وقت ہے، نماز ادا کر لے۔ علی گلدستہ اذان پہ گئے، گلدستہ اذان پہ جب گئے تو پورے عرب نے آواز سنی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن وہی عرب جو ابھی تک علی کی آواز اذان سن رہا تھا، چند لمحوں کے بعد کیا قیامت ٹوٹی کہ اس نے سنا قد قتل امیر المؤمنین، کہ ابو طالب کا لال مار دیا گیا، امیر المؤمنین قتل کر دیے گئے۔ آزادار و روایت بتاتی ہے ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار کو جب امام کے سر اقدس پہ مارا تو میرے مولا نے سر تو اٹھا لیا، میں کہوں گا اے علی، ارے کتنی ہی زیادہ بھاری زخم کیوں نہ ہو مگر آپ سے سر تو اٹھایا گیا۔ ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، آپ کا لال حسین سجدے میں سر رکھا تو اٹھانا نصیب نہ ہوا، شمر کا کند خنجر چل رہا ہے، بہن آپ در قدم کے فاصلے میں کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے، اے پسر ساتھ میرا ماجد۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وشفاعة الحسين عليه الصلاة والسلام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين۔ عرش الہی کانپ رہا ملجم، عرش الہی کانپ رہا ہے، سر پہ علی کے ضرب لگائی، آیا تجھے نہ خوف خدا ہے، ظلم سے تیرے اے بن ملجم، عرش الہی کانپ رہا ہے، آئے عبادت گار کو مارا، آئے عبادت گاری کو مارا، سجدے میں روزہ دار کو مارا، تیغ درائی شہ کی جبیں تک تیغ درائی شہ کی جبیں تک، شاہ حجازی غش میں پڑا ہے، ظلموں سے تیرے اے بن ملجم، عرش الہی کانپ رہا ہے، رونق مسجد زینت منبر، رونق مسجد زینت منبر، قتل ہوا داماد پیمبر، کہہ کے ملک سر پیٹ رہے ہیں، کہہ کے ملک سر پیٹ رہے ہیں، آئے علی لب پہ صدا ہے، ظلموں سے تیرے اے بن ملجم، عرش الہی کانپ رہا ہے، آئی فرشتوں کی یہ ندا جب، آئی فرشتوں کی یہ ندا جب، کیا کل ہو کلثوم و زینب، پیٹ کے منہ عالم کی خدا دی، پیٹ کے منہ
دنیا کیا ہے ظلموں سے تیرے بن ملجم عرش الہی کانپ رہا ہے حجر حسن میں آئی وہ مزتر حجر حسن میں آئی وہ مزتر رو کے پکاری اٹھو برادر بھیا خبر لو جا کے پیدر کی بھیا خبر لو جا کے پیدر کی شور و فغاں مسجد میں بابا ہے ظلموں سے تیرے بن ملجم عرش الہی کانپ رہا ہے گھر سے چلے شبیر وہ شب گھر سے چلے شبیر وہ شب ساتھ میں تھے عباس دلاور پہنچے تو دیکھا وش میں ہے مولا پہنچے تو دیکھا گش میں ہے مولا خون سے مسلح ڈوبا ہوا ہے ظلموں سے تیرے بن ملجم عرش الہی کانپ رہا ہے لے کے چلے جب باپ کو دل بر کہ چلے جب باپ کو دل بر گویا اٹھی ہے میت حیدر جانب پاشا بیر کھڑے ہیں جانب پاشا بیر کھڑے